پورے قرآن مجید میں سے ڈھونڈتے خدا کی قسم کی عبادت کو حضرت آدم کو عبادت کے طریقے سکھائے تھے. میں اگلی ویڈیو خدا کی قسم اپنی معافی پہ, اور میں نے آج تک جتنی ویڈیوز بنائی میں بولوں گا میں جھوٹا تھا ان کے اندر, ہو سکتا ہے اب بھی جھوٹا ہوں, یار انسان ہوں, کیا کر سکتے ہیں, مگر ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنا نہیں. جب تک ہم اپنی ترتیب ہی سیدھی نہیں کریں گے تو ایک غیر مذہب آپ کو باتیں کرے گا, سوال پوچھے گا, آپ آگے سے بولیں گے چوں چاں چیں پوں پاں. قربانی کرنا بھی ایک عبادت ہے اور دعا بھی ایک عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ. حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے یا نہیں؟ جو بندہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 سے 37 تک پڑھ لے گا اس کو پتہ چل جائے گا کہ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کوئی اللہ کے نبی نہیں تھے, کیونکہ ایسے لوگوں نے نہ تو قرآن کا فہم سیکھا ہوتا ہے اور نہ ہی انہوں نے احادیث مبارکہ کی کہیں سے تعلیم حاصل کی ہوتی ہے. نبی جن صفات کے پیکر ہوتے ہیں, حضرت آدم علیہ السلام کی بھی وہی صفات قرآن میں بیان ہوئی ہیں. قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح نبی کہا گیا ہے, آئیے قرآن پاک کی آیات مبارکہ کو سمجھتے ہیں. اور واضح حدیث میں موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. نبی کے لفظی معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ اس کی طرف وحی کرتا ہے. اب ان آیات مبارکہ کو سمجھتے ہیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 35 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ, اور ہم نے کہا آدم علیہ السلام سے اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر وحی کی. اب وحی اللہ صرف نبیوں پر کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آدم علیہ السلام کو کہا. اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 31 کے اندر فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھا دیے. اب اس میں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے نام سکھائے تھے ان کا فرشتوں کو علم نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی ڈائریکٹ تعلیم فرمائی تھی, کیونکہ ان کو تمام چیزوں کے نام سکھائے تھے جن چیزوں کے بارے میں فرشتے بھی نہیں جانتے تھے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ براہ راست کلام ہونا اس آیت مبارکہ کی نص سے ثابت ہے. اور اس کے اوپر ایک صحیح حدیث بھی موجود ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نبی کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم. انہوں نے پوچھا کیا وہ نبی تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ نبی تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام کیا. یہ حسن درجے کی روایت ہے. مسند احمد کے اندر 21,257 نمبر حدیث ہے. چونکہ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں پہلے انسان تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیارات دیے تھے, اپنا خلیفہ بنایا تھا اور ان کو ہدایت دی تھی. اللہ نے جو ہدایت حضرت آدم علیہ السلام کو دی تھی وہ ہدایت انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھی دی تھی. اور قرآن پاک میں دونوں بیٹوں کی قربانی کا بھی ذکر موجود ہے. جیسے قابیل نے اور حابیل دونوں نے اللہ کے ہاں قربانی پیش کی. قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی اور حابیل کی قربانی قبول ہوئی. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دعا اور عبادت سکھائی تھی. حضرت آدم علیہ السلام کی ایک عبادت کا قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی, اور وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی تھی, جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے. اب سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 23 کے اندر وہ الفاظ موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ وہ دعا ہے جو مانگنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا تھا. دعا عبادت کی ایک شکل ہے. سنن ابی داؤد کے اندر 1479 نمبر حدیث ہے الدعاء هو العبادہ, کہ دعا ہی عبادت ہے. اور یہ حدیث جامعہ ترمذی کے اندر بھی موجود ہے. اور سورۃ الغافر کی آیت نمبر 60 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کا ذکر کیا اور دعا کو عبادت کی شکل قرار دیا. اس آیت سے واضح پتہ چلتا ہے کہ دعا اور عبادت میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل کیے جائیں گے. اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 38 کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہدایت دی تھی اس کا تذکرہ موجود ہے. پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہدایت دی تھی وہی ہدایت حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو دی تھی. اور ایک بیٹا جس نے ہدایت کو قبول کیا اور وہ راہ یاب ہوا, لیکن ایک بیٹا جو گمراہ ہو گیا جس نے اپنے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا وہ گمراہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی بھی قبول نہیں کی.